دور میں اسلام کے نام پر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ الگ الگ خیالات لیے ان کے حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہی جماعت حق پر ہے، باقی سب باطل اور گمراہ ہیں۔ ایسے ماحول میں عام مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا کہ کون حق پر ہے بڑا مشکل کام ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ کنز ایمان۔ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جس شخصیت پر ہماری نظر جا کر ٹھہری ہے وہ شخصیت ہے مولانا عبدالستار حمدانی صاحب کی۔ آپ گجرات کے ایک صنعت کار ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم علماء دیوبند سے حاصل کی اور کئی سال ان کے گروہ سے وابستہ رہے، مگر جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو دل کی دنیا بدل گئی، فوراً توبہ کی اور سلسلہ رضویہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے علماء دیوبند کی کتابوں کا وسیع مطالعہ کیا، یہاں تک کہ آج مولانا اس سلسلے میں ایک ریسرچ اسکالر مانے جاتے ہیں۔ آپ نے علماء دیوبند کی 400 کتابوں سے تقریباً 4500 ایسی عبارتیں نکالیں جو گمراہ کن اور قابل اعتراض ہیں، نیز ان کے مصنفین کے گمراہ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آج مولانا موصوف اپنا قیمتی وقت نکال کر زینت اسٹیج ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ ہمارے سامنے علماء دیوبند کی کتابوں سے ان کی گستاخانہ، فحش اور گمراہ کن عبارتیں پیش کریں گے، پھر ہم فیصلہ کریں کہ یہ کتابیں ہمارے لیے کیا دیتی ہیں، یہ کتابیں ہمارے لیے کیا ہیں، ہدایت یا گمراہی، ہدایت یا گمراہی، ہدایت یا گمراہی۔ اچھا، میں مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کیا قرآن لگتا ہے نا؟ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے گا اس کتاب کو تو کیا سمجھے گا؟ قرآن شریف ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا؟ دیکھو رسن دیکھو، لیکن حقیقت میں یہ کوک شاستر ہے، آپ نہیں مانیں گے، لیکن جب میں ان کے اوراق کھول کے ان کی عبارتوں کو میں آپ کو اسکرین پہ بتاؤں گا تب آپ بھی ان پہ لعنت کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی عبارتیں چھاپی کیوں؟ تو یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم اور حیا نہیں کرتا تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر۔ اب جہاں بھی میری تقریر ہوتی ہے تبلیغ جماعت والے گروہ کے گروہ پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ان کی کتاب میں یا گوشت المدد کہنا شرک ہے، کیا ہے؟ لیکن پولیس اسٹیشن پہ جا کے کہتے ہیں یا پولیس المدد، یا پولیس المدد۔ عبدالستار حمدانی نام کی ہم پہ مصیبت آ گئی ہے، اے پولیس مدد کر دو، تقریر پہ پابندی لگا دو۔ اب ان کو شکایت یہ ہے کہ عبدالستار حمدانی ہماری کتابوں کو پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ جناب والا پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کیوں، اور اگر کہی تو پھر اس کو لکھی کیوں، اور اگر لکھی تو پھر چھاپی کیوں، اور چھاپی تو پھر بیچی کیوں، اور بیچی اور ہم نے پڑھی تو آپ کو بری لگی کیوں؟ ارے حضرت ہم تو یہ کہتے ہیں نہ لکھتے نہ رسوا ہوتے، جب چھپانا تھا تو چھاپا کیوں، اور چھاپ دیا تو چھپاؤ گے کیوں؟ اب آپ کو یہ کتاب میں کیا کیا گرم مسالہ ہے چند لمحات کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ
کہ خدا جب دین چھین لیتا ہے عقلیں بھی چھین لیتا ہے. اب پہلے یہ کتاب ان کی ہے کہ نہیں اس کا پروف میں آپ کو دے دوں. سرکار نے حدیث اب مختلف حدیثوں میں بخاری شریف میں مشکات شریف میں علماء کرام کی ایک مقدس جماعت یہاں پہ جلوہ فروز ہے اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کچھ متن میں لفظ ہو تو آپ فوراً اصلاح فرما دیں. سرکار نے فرمایا ہے کہ وَتُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ، وہ ایسی ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. وَصِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِمْ، اور ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے. ولا یتجاوز القرآن عن حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تبلیغ جماعت والوں کو دیکھا بغل میں قرآن ہوگا. بس اسٹینڈ پہ گیا آدھا گھنٹہ لے کے ٹھیک ہے آدھا پارا پڑھ لیتا ہوں، جو بھی دیکھے گا اللہ کا مقدس بندہ بس اسٹینڈ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ریلوے اسٹیشن میں دیکھو تو قرآن کی تلاوت، ٹرین میں تلاوت. لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. پھر فرماتے ہیں سرکار کہ ان کی زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہوں گی، سر گٹائیں گے اور پاجامہ اونچا پہنیں گے. اب آپ کے سامنے دیکھو آپ کو ایک چابی اور بھی دیتا ہوں. آدمی آپ لوگ سوتے ہو، میں آڈینس سے پوچھتا ہوں آپ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں نا الحمدللہ. سونے میں کبھی خواب آتا ہے؟ اچھا خواب بھی آتا ہے، ڈراؤنا خواب بھی آتا ہے اور برا خواب بھی آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آدمی کو برا خواب آتا ہے تو کیا وہ محفلوں میں بیان کرتا ہے؟ کتابوں میں چھاپتا ہے؟ عام موالی بھی نہیں کرتا نا. لیکن جو مولوی ہے، مولوی کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسے ایسے گندے خواب دیکھتے تھے اور پھر وہ خواب کو کتابوں میں چھاپتے تھے. اچھا میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں. آپ نے کسی دلہن کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ بہت صحیح. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں مہندی ہوتی ہے، سر پہ چنگری ہوتی ہے، کان میں بالیاں ہوگی، ناک میں نتھنی ہوگی، 16 سنگار رچائی ہوئی ہوگی. لیکن آپ نے کبھی ایسی دلہن کو دیکھا ہے ہاتھ میں کنگن ہو، سر پہ چنگری ہو، کان میں بالیاں ہو، ناک میں نتھنی ہو اور ساتھ میں لمبی داڑھی بھی ہو؟ ایسی دلہن دیکھی ہے؟ نہیں. دیکھنی ہے؟ جلد صفحہ 289. داڑھی والی دلہن دیکھنے لیے تیار ہو. صفحہ 289. اب گنگوہی اپنا خواب بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم عروس کی شکل میں ہے، عروس کی صورت، عروس بولتے ہیں دلہن کی شکل میں. اب تصور تو کرو مولوی قاسم نانوتوی جب دلہن بنا ہوگا کیسا لگتا ہوگا. چہرے پہ اتنی لمبی داڑھی ہوگی، ہاتھ میں مہندی ہوگی، ہاتھ میں کنگن ہوگے، کان میں بالیاں ہوگی، ناک میں نتھنی ہوگی، سر پہ چندری ہوگی. کیسا ڈیکوریشن ہوگا اس کا، اور ساتھ میں لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی. تو رشید احمد گنگوئی کہتا ہے میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا. بلی کے خواب میں چھچرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سو جس طرح، اب آگے سنو، سو جس طرح دونوں شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح ان سے مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لگتا ہے خواب دیکھنے کے بعد نایا ضرور ہوگا. اب تو خواب کی بات ہے. دیکھو خواب تو آدمی کو آتا ہے، خواب پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن آپ کو میں ایک جاگتے کی بات بتاؤں.